سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. اور مولانا صاحب آپ کی ایک بات جو میں آپ کو بھی شو سے پہلے فون پہ بھی کہہ رہا تھا, میں اکثر جگہوں پر کوٹ کرتا ہوں یہ بات جو وینا نے میرے شو میں کہی تھی کہ ان کی زندگی کے بڑے یادگار اور ایموشنل لمحات میں سے ایک تھا جب آپ نے ان کو کہا تھا کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو. تو وینا نے کہا تھا کہ کسی نے مجھے اس طرح بیٹی کا. تو میں اکثر جگہوں پر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی لوگوں کے دل اس طرح جیتے جاتے ہیں, یہ بزور بازو بزور طاقت نہیں, لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں. تو ابھی آج جب یہ معاملہ ہوا ہے تو مولانا صاحب پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے اس حوالے سے کہ یہ اس رشتے کی سینٹٹی, یہ یعنی کوئی بھی جو رشتہ ہوتا ہے ایک میاں اور بیوی کا, اس کے برقرار رہنے میں کتنی عظمت ہے, اور اس کا اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے کوئی راستے جدا ہوں تو وہ کتنا ناپسندیدہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اچھا وسیم بھائی, یہ تو میری بیٹیوں کی طرح نہیں بلکہ بیٹی ہی ہے. تو کوئی ایسی یقیناً بڑی بھاری وجہ ہوگی جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے, اور میں بھی اپنی کثرت سفر کی وجہ سے زیادہ ان ٹچ نہیں رہ سکا. بہت پہلے ہماری دبئی میں ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی, فون پہ بات ہوئی ایک دو دفعہ. تو وہ اسباب دور ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے, تاکہ اگر میں چاہوں گا کہ ان میں صلح ہو جائے, اللہ کرے ان کا گھر آباد ہو جائے. تو لہذا یہ تو آج کے دور کی چیز ہے اور یہ معمول کی چیز ہے. کچھ اسد کی طرف سے ہوا ہوگا, کچھ اس کی طرف سے ہوا ہوگا, لیکن میں ضرور چاہوں گا جیسے آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ گھر اللہ کرے یہ آباد ہو جائے, لیکن جو وینا کے تحفظات ہیں اس کا ضرور کوئی سدباب کیا جائے, تاکہ پھر بعد میں جس وہ کہہ رہی تھی اس نے مجھے کتنی دفعہ مجھ سے معافی مانگی, تو وہ کوئی اللہ کرے ایسی شکل بنے کہ یہ پائیدار ہو, پھر کل دوبارہ پھر کوئی ایسی چیز نادانی نہ ہو. تو مولانا صاحب میں یہ چاہتا ہوں چونکہ اس پروگرام میں اسد بھائی بھی ہیں, وینا بہن بھی ہیں, تو آپ ذرا ایک ایک کر کے دونوں سے مخاطب ہو کے کہہ لیجئے جو کہنا ہے, تاکہ پھر اب اس میں ہم کچھ بہتری کی راہ نکالنے کی کوشش کریں. اسد بھائی سے سن رہے ہیں آپ کو پہلے تو جی کس سے بات کروں پہلے؟ مجھ سے کیجئے. پہلے تو وینا کہہ رہی ہے مجھ سے, مجھ سے کریں گے, بیٹی سے کریں گے آپ پہلے بات. ایک بار چانس دے دیں. بات یہ ہے کہ باپ ہمیشہ بیٹی کا حمایتی ہوتا ہے, چاہے کچھ الٹا ہو چاہے سیدھا ہو. تو میں تو وینا کا حمایتی ہوں, لیکن ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے گھر آباد ہو جائے. مولانا صاحب جی بیٹا, میں آپ کو ہمیشہ بتا چکی ہوں کہ میرے دل میں آپ ہر وقت رہتے ہیں, ہر وقت. جی جی مجھ پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے میں آپ کا تصور کرتی ہوں, اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا, اور مجھے پتا ہے کہ میرا پیغام آپ تک ان 3 سالوں میں سینکڑوں بار پہنچا ہوگا. جی جی آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں میں یہاں ٹیلی ویژن پہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن صحیح بات, 2 چیزوں کا مجھے دکھ ہے اور مجھے بہت دکھ رہے گا. آپ جیسی ہستی ہماری شادی میں شامل تھی, اور اسد نے مجھے جو 2 چیزیں دی میرے بچوں کو, ایک جو انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا, ایک جو انہوں نے میری ذلت کی. ایک بار نہیں, بارہا. باقی بہت ساری چیزیں ہیں, میں سب چیزیں ان کو معاف کر دوں گی, میں یہ بھی ان کو معاف کر دوں گی. آپ ان سے پوچھئے, جب سے میں نے ان سے خلا لیے میں ان کو بچوں کی ویڈیو بھی بھیجتی ہوں. میرا دل پتھر نہیں ہے, میں تو اتنی نازک میرے مزاج ہوں کہ میں تو ذرا سی بات پہ بھی رو دیتی ہوں. تمہاری بات کر رہا ہوں, فنکار جو ہوتا ہے نا وہ پتھر دل ہو ہی نہیں سکتا. تو بس اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ روز معافی مانگتا ہے. اس دن میں نے, آپ کو پتا ہے اس دن ملالہ اور ان کے ابو نے, ان کے والد صاحب نے جو میرے بھائی بنے, انہوں نے مجھے فون کیا, تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جو اسد ہے نا, اسد یہ خر بچہ ہے, یہ خر بچہ ہے, یہ انسان کا بچہ بنے گا تو میں اس کے ساتھ رہوں گی. صحیح. تو بس بات پہ سب ہنس دیے کہ خر بچہ ہے, انسان کا بچہ نہیں بن رہا. بچہ جو ابھی بن جائے گا نا انسان کا بچہ بھی. تو دیکھ لو اب بیٹا, میرا تو ووٹ تمہارے ساتھ ہی ہے, جو کہ مجھے تمہاری راحت عزیز ہے, لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ آبادی ہو جائے, اور اگر وہ مانگ رہا ہے تو ایک چانس ہو جائے, کوئی بات نہیں. ابو جی آپ کی بات میرا دیکھ لیں, اب یہ میں نہیں کہہ رہا, اب تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, اب میں نہیں کہہ رہا.
अलग आप इनकी गारंटी लेंगे, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट ये लिखवा के देंगे हाँ इनसे? हाँ, ले लें आप मौलाना, मैं आपकी गारंटी कभी नहीं तोड़ूंगा इंशाल्लाह। नहीं तो शादी भी तो मौलाना साहब के सामने हुई थी ना, आपने उसकी इज्जत तो नहीं रखी ना, तो अब आप कह रहे हैं, तो अब मुझे बताएं, क्योंकि हूँ ना, अभी रखूंगा ना। चलें अब अगर ये इतने मीडिया के सामने अब लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, अगर ये गारंटी देता है तो एक दफा मेरे ख्याल में हमें आजमा लेना चाहिए। ठीक है, आपको तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकती। ठीक है मौलाना साहब, मेरे सर आंखों पे आपकी बात। अल्लाह तुम्हें बेटा आबाद रखे, खुश रखे। मौलाना साहब ये तो बस कमाल, ये तो देखें आपके आने का, देखें ये होता है फायदा कि मुझे प्रोग्राम से पहले भी ये टेंशन थी कि आपने कहा था मेरा बयान है, मैं शायद नहीं आ सकूं, मुझे यही टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि हम आपको ना ले सके प्रोग्राम में। तो अब ये कि आपके जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। और जाहिर है हमें भी अंदाजा है, और हम खुद बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि ये जाहिर है इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ नहीं, कुछ होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। तो बस फिर ये है कि वीना, अब आपको मौलाना साहब ने जो है वो गारंटी दे दी है, अब ये आपसे ही डायरेक्ट राब्ता करेंगी मौलाना साहब, अब अगर कोई शिकायत होगी तो असद की, ठीक है ना, ताकि ये मामला। मैं तो आप ही इसके साथ हूँ, फिर भी इसके साथ होऊंगा। मैं अगर ये कुछ आपको मेरी कुछ बताए ना मौलाना कि असद ने कुछ ऐसे कि, तो आप हो गए और आपके हाथ हो गए, मेरे कान होंगे इंशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं होगा। चले असद ठीक है, तुम भी मेरे लिए आप बेटे की तरह ही हो। तो देखो बेटा, अब इतने बड़े स्क्रीन पर ये बात हो रही है, तो अब तुमने शिकायत का मौका नहीं देना इंशाल्लाह, कभी नहीं। वरना मैंने तो सोच लिया था, ये मुझसे काफी अरसे से माफी मांग रहे थे। मैंने इनको एक बात क्लियर बताई थी, मैंने कहा दुनिया की कोई ताकत जो है ना, आप मुझे कहें कि सूरज कभी मगरिब से निकल आएगा, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं आपके साथ दोबारा वापस सुलह करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, इन्होंने मुझे 3 साल मुझे इतना परेशान किया है। मेरी कोई रात मैं इनसे पूछती हूँ, मैंने इनसे पूछा, मैंने इनसे बारहा पूछा, मैंने कहा मुझे आप एक लम्हा, एक दिन आप मुझे बताएं जिस दिन के सदके आप मुझसे माफी मांगते हैं, मेरा एक दिन और एक रात सुकून से नहीं गुजरी। सही बात, बिल्कुल सही। अभी इंशाल्लाह गुजरेगी, और बहुत बहुत अच्छी गुजरेगी, मैं वादा करता हूँ, और इंशाल्लाह बेहतर होगा भी ना। जी मौलाना तारिक जमील साहब, आपका मैं हमेशा की तरह, आज तो बल्कि हमेशा की तरह नहीं, आज हमेशा से ज्यादा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। नाज़िम, मैं अभी इस शो की रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले मैंने उनको जब कॉल की तो बता रहे थे कि मेरा बयान है और ये सब है, उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, मैंने उनको सिर्फ मुख्तसरन यही बताया। एक तो मैंने पूरा वाकया बताया कि जब उन्होंने वीना को बेटी कहा था, वो फोन पर मैंने दोहराया, और फिर मैंने कहा मौलाना साहब हम कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरह का प्रोग्राम करने की। तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि क्या लगता है ये सुलह हो जाएगी, दोनों में कुछ बात बन जाएगी? तो मैंने उनसे कहा मौलाना साहब इम्कान है और मुझे लगता है कि मामला बेहतर हो जाएगा, आप भी थोड़ा सा वक्त निकालिए। तो उसके बाद मौलाना साहब ने कोई सवाल नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे भी लाइन पे ले लेना। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना तारिक जमील साहब कि आपने हमारे